السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 127 اور 128 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کسی بھی معاشی بدحالی کی وجوہات ارشاد فرمائی ہیں کہ قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں، قومیں جو ہیں وہ کس طرح معاشی بدحالی کا شکار ہو کر، غربت کا شکار ہو کر، افتراق اور طبقاتی نظاموں کا شکار ہو کر تباہ ہوتی ہیں، ان کے معاشرتی ڈھانچے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بڑا اہم مرکزی نکتہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ آج ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، پاکستان تو ویسے بھی لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، یہ اکثریتی مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن میرے عزیزو، قرآن پاک میں جو فلسفی غالب ہے اس وقت، جو عملی نظام غالب ہے، وہ اللہ کا نہیں ہے۔ ہم نام اللہ کا لیتے ہیں، لیکن یہ زبان سے اقرار باللسان ہے، اس کا اظہار گلے سے اوپر اوپر کرتے ہیں، گلے سے نیچے تصدیق بالقلب۔ جو ایمان کا مرکز ہے وہ تو دل ہے، دل میں ہمارے منافقت ہے، دل میں چور ہے، دل میں قرآن پاک نے خود وضاحت فرمائی، اللہ نے خود وضاحت فرمائی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہمارے دل تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم پرستش کسی اور کی کرتے ہیں۔ پرستش کیا ہوتی ہے؟ کسی کو بڑا سمجھ کے اس کے سامنے جھک جانا اور اللہ کو بھول جانا۔ یاد رکھیے، معبود تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، کسی کے سامنے ہم جھک ہی نہیں سکتے۔ انسان تو سب برابر ہے، انسانوں کو اللہ نے ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا کیا ہے، اس لیے انسانوں میں تو کوئی بڑا چھوٹا ہے ہی نہیں، انسان سب ایک ہیں، ان کی ضروریات ایک ہیں، ان کے تقاضے ایک ہیں۔ تو پھر بڑا تو وہ ہے جو سب کو دیتا ہے، جو رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، وہ بڑا ہے۔ ہم سب تو محتاج ہیں اس کے، اور ایک دوسرے کے بھی محتاج ہیں۔ ہمارا جتنا سسٹم چلتا ہے، معاشرتی ڈھانچہ بنتا ہے، اس کی بیس تعاون باہمی ہے۔ تعاون باہمی کے بغیر تو دو فرد چل ہی نہیں سکتے۔ گھر کا پہلا یونٹ میاں بیوی ہے، وہ تعاون باہمی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ پہلا یونٹ میاں بیوی تعاون باہمی سے چلتا ہے۔
ماں باپ اولاد کا جو ایک سسٹم ہے، یونٹ ہے، وہ تعاون باہمی کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو معاشرے کے اندر ہر فرد کا دوسرے فرد سے ایک لنک ہے، اور اس لنک کے پیچھے، اس ربط کے پیچھے جو بیس ہے وہ تعاون باہمی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، تعاون باہمی ہے، تو پھر ہم بڑے کیسے بن گئے؟ بڑا کوئی نہیں، یاد رکھیے، بڑی ایک ہی ہستی ہے، آل ان آل ایک ہی ہستی ہے، اور وہ اللہ کی ہستی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو جب چھوڑیں گے تو دنیا میں ناکامیاں آئیں گی، معاشی بدحالیاں آئیں گی، غربت پیدا ہوگی، معاشی افلاس آئے گا۔ آج افسوس کی بات ہے، بعض ہمارے اسکالرز، پڑھے لکھے لوگ غربت اللہ سے جوڑتے ہیں، حالانکہ اللہ غربت ختم کرتا ہے۔ یہ آیت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ معاشی بدحالی کے پیچھے اللہ سے دوری ہے، اور اللہ سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معاشی نظام میں رٹ نہیں ہے۔ آج جو سیاسی اور معاشی نظام ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو امپورٹڈ ہے۔ جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، وہ دن اور آج دن، پہلے ہم برطانوی غلام تھے، برطانیہ کا سسٹم تھا، برطانیہ جانے لگا تو ہمارے مطالعہ پاکستان میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ پاکستان میں آئین نہیں تھا۔ 1935 کا برطانوی ایکٹ یہاں نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد آج تک ہماری جو دوستی ہے وہ امریکہ سے ہوگی، امریکی بالادستی آ گئی یہاں پہ۔ آج جتنا سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، تعلیمی نظام ہے، اداروں کی تشکیل ہے، عدالتی نظام ہے، سارا وہی چلا آ رہا ہے، پچھلا نظام، سابقہ نظام جو انگریز کا تشکیل کرتا ہے، جس کی بالادستی امریکہ کے پاس ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کا ذکر تو ہمارے منہ میں تو ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے 2% لوگ صرف، اور وہ بھی خالی، روح ہے ہی نہیں اس میں۔ نماز کے جو مقاصد ہیں اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، اس سے تو ہم خالی ہیں۔ تو ذکر کہاں سے ہوا پھر؟ ذکر جب نہیں ہوگا، اللہ نے فرما دیا معاشی تنگی آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے واضح فرما دیا، ہمیں آپ نے بلا دیا دنیا میں، ہم نے دنیا میں بھی آپ کو بلا دیا، آخرت میں بھی آپ کو بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور یاد رکھو، سن لو، یہ تنبیہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، الارم ہے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے من اسرف، جو حد سے نکل گئے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا بڑا مان لیا، شیطانی نظام کے سامنے جھک گئے، یہ حد سے نکلنا، من اسرف، جو حد سے نکل گئے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّ، اور اللہ رب العزت کی آیات پر ایمان نہیں لائے۔ میرے بھائیو عزیزو، ایمان لانا صرف زبان کے اقرار سے کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں یہ فرما دیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو ہمارے اقرار باللسان کو تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تو بیماری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب آپ اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، البتہ اللہ کا جو آخرت کا عذاب ہے، اشد، بہت باقی رہنے والا ہے، سخت ہے، وہ ابقار، باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کا عذاب سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اب بتائیے،
اللہ رب العزت تو پوری تربیت ہماری فرما رہے ہیں، پوری رہنمائی دے رہے ہیں کہ کس طرح دنیا میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، پھر آخرت کا جو عذاب ہے کن لوگوں کو ملے گا، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، واضح دو ٹوک ہے کہ آخرت کا عذاب کن کو ملے گا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر اور نظاموں کی تائید کی، ظلم کا نظام، کفر کا نظام، شرک کا نظام، نفاق کا نظام، اس سے کمپرومائز کیا، دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ قربان جائیں اللہ کے۔ اللہ پھر سمجھاتے ہیں افلم یہد لہم، یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ تاریخ سے رہنمائی نہیں لیتے۔ اللہ کی سچی کتاب، یہ تاریخ کی سچی تاریخ کی کتاب ہے، یہ اس سے رہنمائی نہیں حاصل کرتے۔ افلم یہد لہم، کیا یہ رہنمائی نہیں حاصل کرتے، سمجھتے نہیں؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی قومیں ہیں، کتنی جماعتیں ہیں اس سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ ان کی جگہوں پر چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں باقاعدہ۔ اللہ نے تاریخ میں کتنے کتنے فرعون کو، نمرود کو، حامان کو، شداد کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور یہ مکہ المکرمہ کے جو لوگ ہیں، یہ شام کے علاقے کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں قوم ثمود تباہ ہو گئی، قوم ثمود، قوم عاد، ان کی بستیاں نظر آتی ہیں تباہ ہوتے ہوئے، تباہ ہو چکی ہیں، نیست و نابود ہو گئی ہیں، ان کے نام و نشان نہیں رہے۔ تاریخ، سچی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے باوجود یہ غور ہی نہیں کرتے۔ کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ خود جواب دیتے ہیں کہ یہ اصل میں جتنی سچی تاریخ ہے یہ عبرت کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، آپ کی سچی جماعت کا ساتھ دیتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو سچی رہنمائی سمجھ کے اپنے اپنے ادوار میں اس کو قابل عمل بنائیں گے، رہنمائی حاصل کریں گے۔ دوستو یاد رکھو، رہنمائی لینا یہ نہیں ہے کہ سن لینا ہے۔ ماشاءاللہ ہم کتنا اچھا اللہ کا درس سن رہے ہیں، غور کرتے ہیں، لیکن یہ تو صرف علم ہے، اس علم پر عمل، اس کے مطابق سسٹم تشکیل دیں، یہ اصل میں کردار ہے، یہ انبیاء کی سنت، یہ حزب اللہ کی سنت۔ آج حزب اللہ کی سنت کو زندہ کرنا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان فی ذالک، یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے، نشانیاں ہیں اللہ کی، تاریخ ہے، سچی رہنمائی ہے، اس تمام تاریخ میں، رہنمائی میں، نشانیوں میں لآیات، البتہ خوب نشانیاں ہیں، رہنمائی ہے، لِأُولِي النُّہَىٰ، جن میں عقل ہے، عقل والوں میں، سمجھ والوں میں رہنمائی ہے، نشانیاں ہیں۔ اللہ سے گزارش ہے اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی عقل عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ اللہ اپنے نور کو ہمارے دلوں میں ڈالے، ہمارے قلوب کو اللہ منور فرما دے، تاکہ ہم شیطانی جماعتیں، جھوٹی جماعتیں، جھوٹے راستے سے ہم دور ہو سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔